انسان اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اگر خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں مولود لہو کے ذمہ، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا جو والد ہے اس کے ذمہ ان کا رزق بھی ہے اور ان کا کسوہ بھی ہے۔ رزق سے خرچہ مراد ہے اور کسوہ ان کا لباس، قاعدے کے مطابق یہ مرد کے لیے اپنی اولاد کو ان کا خرچہ اور ان کے پہننے کی چیزیں ضابطے اور قاعدے کے مطابق دینی چاہیے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ينفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو، ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر رزق کی تنگی ہو اس کے لیے حکم یہ ہے فَلْيُنْفِقْ، اس کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ تو اگر رزق کی تنگی بھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ نے اتنا کی مکلف بنایا ہے جتنا تمہارے اندر وسعت ہے، جتنا مال ہے تم اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خرچ کرو، اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائیں گے۔ گویا اولاد پر خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت بھی عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تنگی بھی ہو پھر بھی خرچ کرنا چاہیے، جتنی کو وسعت ہے اتنی خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا بہترین بدلہ مل جائے گا۔ يُخْلِفُهُ کا معنی یہ ہے جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ اچھا ملے گا تمہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے پاس ایک دینار ہو اور وہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور ایک دینار ہو وہ خرچ کرے اپنے راقبہ میں، تیسرا دینار ہے اس کو وہ مسکینوں پر صدقہ کرتا ہے، فقراء پر صدقہ کرتا ہے، چوتھی قسم کا دینار ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اجر اس انسان کو اس دینار پہ ملے گا جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ تو گویا اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اور اگلی روایت میں حضرت ابو عبداللہ، یہ ابو عبد الرحمن ثوبان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دینار انسان خرچ کرتا ہے اس میں سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ دوسری قسم کا وہ دینار ہے جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور تیسرا وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی اولاد پر کوئی مال خرچ کروں تو اس پہ اجر ملے گا یا نہیں؟ اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تجھے اس پہ اجر ملے گا، جو تو خرچ کرے گی اس پہ تجھے اجر ملے گا۔ یہاں ان سے قرآن کریم کی آیات سے اور ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ ان کی اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ انسان کو ذمہ داری عطا فرمائی۔ اور اس ذمہ داری میں انسان اگر ان پہ مال خرچ کر رہا ہے، ان کے کھانے پہ، ان کے پہننے پہ، ان کے استعمال کی چیزوں پہ اگر یہ خرچ کر رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے،
اللہ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کا حکم سمجھ کر اس کو خرچ تو کرنا ہے۔ اللہ نے ایک طبعی محبت، طبعی رغبت، طبعی لغو انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ رکھا ہے، انسان خرچ کرتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے طبعی لگاؤ کی وجہ سے خرچ کر رہا ہے پھر اس پہ اجر تو شاید کچھ ملے گا، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان پہ خرچ کرنا ہے، میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں، تو اگر اللہ کا حکم سمجھ کے اس نیت سے، اس استحضار کے ساتھ خرچ کرے گا تو اس پہ اجر زیادہ ملے گا اور اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی، اللہ کا حکم بھی پورا کرنا زیادہ ہوگا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اگر انسان یہ سوچ کر اولاد پہ خرچ کرے گا، اگر اولاد کی طرف سے کبھی کوئی ناشکری، کبھی کوئی نافرمانی یا کبھی کوئی ایسی بات جو اس کو طبیعت کے خلاف ہے نظر آئے گی تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سوچ کر خرچ کر رہا ہے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں تو اس لیے اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اجر اس سے لے رہا ہوں اور اس سے ملے گا اجر۔ خاص طور پہ تھوڑی سی عمر بڑی ہو جائے تو پھر اولاد جتنا بھی اس کے لیے جمع کر دیا جائے وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ شکری کے جذبات جو عام طور پہ لوگوں میں ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بسا اوقات کہہ دیتے ہیں۔ اگر اولاد نیک ہو، دین کی سمجھ رکھتی ہو تو وہ پھر اس قسم کے ناشکری کی باتیں نہیں کہتی، لیکن کبھی کبھی ایسے کہہ دیتے ہیں اور ان کے کہنے سے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ لے کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے خرچ کرنا ہے تو میں وہ حکم پورا کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں اور آپ کے اندر بھی نیکی کے، فرما برداری کے اور شکر کے جذبات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اس کی نیکی کی برکت سے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرا پہلو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے الجھن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور اللہ کے راستے میں دوسرے فقراء کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو ضرورت پوری کرنا یہ الگ صدقہ ہے، اس کے الگ فضائل ہیں، اس کے الگ فضائل ہیں، لیکن پہلے جو انسان کو اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام ہوں گے تو پھر اجر ملے گا۔ اگر وہ پوری نہیں کر رہا، اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، دوسروں کو نواز رہا ہے، دوسروں کو دے رہا ہے، فقراء کو دے رہا ہے، مساکین کو دے رہا ہے، اپنے بچوں کو ان کا خیال نہیں کر رہا، گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے ان کی ذمہ داری پوری کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے، اور ان کی ضروریات کے خیال میں بھی اتنا کا خیال کرے، رزق میں تنگی تو نہیں کرنی چاہیے، خرچے میں تنگی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنی بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ میرا زیادہ خرچ دینے سے کہیں نافرمانی نہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی ایسے نافرمانی کے کام نہ شروع کر دے جس سے اللہ کی نافرمانی بھی ہونے لگ جائے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اتنا کا خیال رکھ کے پھر جتنی کو وسعت کر سکتا ہے وہ کر دے، اور اللہ کا حکم سمجھ کے کر دے، اور اس کا حکم پورا کرتے ہوئے ان پر خرچ کرے گا تو انشاءاللہ یہ خرچ کرنا اس کے لیے مفید بھی ہوگا اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بھی ہوگا اور اولاد کی فرما برداری کا ذریعہ بھی ہوگا۔ انسان اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے خاص طور پہ ایک پہلو کا خیال بہت اہتمام سے رکھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حلال کھلانے کی فکر کرے، خود بھی حلال کھانے کی فکر کرے اور اولاد کو بھی حلال، اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی حلال کھلانے کی فکر کرے۔ اگر یہ کرے گا، حلال کھلائے گا، حلال کی فکر کرے گا، حرام سے بچائے گا، بہت زیادہ نہیں بھی ہوگا، تھوڑا بھی ہوگا، جتنا کہ ہے اپنی وسعت کے مطابق خرچ بھی کر رہا ہے، اس انداز سے خرچ کر رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر نیکی کے، شکر کے اور اطاعت کے جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ مال حرام ہے تو اس کی وجہ سے بھی نافرمانی کے جذبات بڑھتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان کسی مال کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کو راضی نہیں کر سکتا،
اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کھلا کر اس کو کبھی بھی فرما بردار نہیں بنا سکتا، وہ فرما بردار بن نہیں سکتی۔ ہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر اس کے اندر سے نافرمانی کے جذبات ہی نکلیں گے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، حلال کا اہتمام کرتے ہوئے، ان کو حلال کھلانے کی فکر کر رہا ہے، اس طریقے سے اس اہتمام کے ساتھ ان کو کھلا رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہتری کے، خیر کے، نیکی کے، فرما برداری کے جذبات پیدا فرماتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔